کوہ قاف مشرق وسطی اور عرب کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانوی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، اور اس علاقے کو آج تک کوئی انسانی حکومت حاصل نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی انسان اس پر قبضہ کر سکا، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلے اسرار میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کوہ قاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی ایک پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سبز زمرد پر مشتمل ہے۔ اس زمرد کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا گیا ہے۔ کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جہاں قدیم زمانے میں جنات نے بہت سی حکومتوں کو قائم کیا تھا۔ امام لکھتے ہیں کہ کوہ قاف کئی علاقوں میں تقسیم ہے، جس میں 70 زمین چاندی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں، جبکہ 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ قاف چند پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، ان سب کی شاخیں زیر زمین کوہ قاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ قاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور یہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ 13ویں صدی میں زکریہ القصوی نے عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ کاسمولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ آسمان زمین پر نہ گر پڑے۔ زمین کے چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں قاف کا پہاڑ بھی شامل ہے، جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور سکندر بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ قاف تک جا پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس بات کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کیا کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم یہ تعجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمت 500 سال سفر کرنے کے طویل ہے۔ اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف کے آگے 17,000 مخلوقات ہیں جو عورتیں ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔